سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، جو معروف صحافی احمد نورانی کی ان کی خاندان کی بزنس امپائر سے متعلق انویسٹیگیٹو رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ چکے ہیں، مگر وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ تب قتل ہو گئے تھے جب عاصم سلیم باجوہ کم سن تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعادت آباد کے باجوہ خاندان کا پس منظر کیا ہے اور عاصم سلیم باجوہ کے والد ڈاکٹر محمد سلیم کیوں قتل ہوئے۔ ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ 1 دسمبر 1927 کو لائل پور یعنی فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، بہاول نگر، رحیم یار خان سمیت کئی علاقوں میں بطور میڈیکل آفیسر ملازمت کرتے رہے اور دوران ملازمت ہی رحیم یار خان کی تحصیل سعادت آباد میں رہائش اختیار کر لی۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے تعاون سے سعادت آباد میں ملت ہسپتال قائم کیا، جہاں نہ صرف غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا بلکہ ڈاکٹر سلیم باجوہ فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اور وہ وہاں خاصے متحرک تھے۔ دسمبر 1976 میں وہ لاہور آنے کے لیے کراچی ایکسپریس میں سوار ہوئے تو دنیا پور کے قریب چند افراد نے چلتی ہوئی ٹرین میں فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ کے قتل کی اندھوناک واردات کی تفصیل مجیب الرحمن شامی کے زیر ادارت شائع ہونے والے ہفتہ روزہ اسلامی جمہوریہ میں بھی شائع ہوئی اور جماعت اسلامی کے دیگر رسائل و جرائد میں بھی اس قتل کے اسباب و محرکات پر روشنی ڈالی گئی۔ ہفتہ روزہ اسلامی جمہوریہ میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق پہلے کہا گیا کہ یہ ڈکیتی کی واردات تھی، پھر کہا گیا کہ ڈاکٹر سلیم کا کراچی کے کسی لانچوں والے سیٹ سے جھگڑا تھا، لیکن ڈاکٹر سلیم باجوہ کے بھائی کے مطابق نہ تو یہ ڈکیتی کی واردات تھی اور نہ ہی ان کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے مطابق گولی چلانے والوں نے نہ کچھ طلب کیا نہ سامان کی تلاشی لی، انہوں نے تو بس ڈاکٹر صاحب کو گولیوں سے چھلنی کیا اور چلتے بنے۔ اس پراسرار قتل کی واردات سے متعلق تب شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہو گیا جب پولیس نے قتل کی واردات میں ملوث ملزموں کو جسمانی ریمانڈ لینے اور اعلی قتل برآمد کرنے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر بہاول پور جیل بھجوانے میں بہت عجلت سے کام لیا۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ کی شخصیت اور ان کے پراسرار قتل کے محرکات سے متعلق ایک اور جریدے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ بہت عرصہ تک اس حوالے سے قیاس آرائیاں ہوتی رہی مگر ملزموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جا سکا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر عناد اور عداوت کی وجہ کیا تھی۔ جماعت اسلامی کے رہنما ان خدشات کا اظہار کرتے رہے کہ ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ کو جماعت اسلامی سے وابستگی کی سزا دی گئی۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ کے قتل کی وجہ تو معلوم نہ ہو سکی، البتہ مجیب الرحمن شامی کے زیر ادارت شائع ہونے والے ہفتہ روزہ اسلامی جمہوریہ میں لکھا گیا کہ سلیم باجوہ نے اپنے بعد کوئی بینک بیلنس، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، نیک نامی کی ایسی دولت چھوڑی ہے کہ پورے شہر سعادت آباد میں بانٹی جائے تو ہر دل غنی ہو جائے۔ جب ڈاکٹر سلیم باجوہ قتل ہوئے تو ان کے بڑے بیٹے عاصم سلیم باجوہ چند برس کے تھے۔ وہ تعلیم کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد افواج پاکستان میں بطور کمیشن آفیسر بھرتی ہو گئے اور 1984 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد 34ویں پنجاب ریجمنٹ سے اپنے ملٹری کیریئر کا آغاز کیا۔ عاصم سلیم باجوہ کے 4 بھائی ہیں اور ان میں سے کسی کا کوئی ملکیتی کاروبار نہیں تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ عاصم سلیم باجوہ جنرل پرویز مشرف کے سٹاف میں شامل ہو گئے۔ یہ بات ہے 2001 اور 2002 کی۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ جنرل پرویز مشرف کے قریب ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ ان کی کتاب ان دا لائن آف فائر
جس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے پاکستان کے نام سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرویز مشرف کی اس کتاب کے گھوسٹ رائٹر مبینہ طور پر عاصم سلیم باجوہ ہیں۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو پہلے بریگیڈیئر بنایا گیا، پھر میجر جنرل، اور جنرل راحیل شریف کے دور میں جب وہ DG/ISPR تھے تو انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ISPR میں انہوں نے شکریہ راحیل شریف کی مہم بہت کامیابی سے چلوائی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو کور کمانڈر کوئٹہ یعنی کمانڈر صدرن کمانڈ تعینات کر دیا۔ ریٹائرمنٹ پر انہیں وزیر اعظم عمران خان نے پہلے سی پیک اتھارٹی کا سربراہ مقرر کیا اور پھر اپنا معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات بنا دیا۔ معروف صحافی احمد نورانی نے اگست کے آخر میں یہ تحقیقاتی رپورٹ دے کر ہلچل مچا دی کہ جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کا کاروبار نہ صرف کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے بلکہ باجگو گروپ کئی سیکٹرز میں کام کر رہا ہے۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی کی سٹوری میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ فرح زیبا بھی اس کاروبار میں برابر کی شراکت دار ہیں اور ان کے بیٹوں نے امریکہ میں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 3 ستمبر کو ایک وضاحتی پریس ریلیز جاری کی جس میں اس خبر کی تردید اس انداز میں کی گئی کہ اس کے مندرجات اور حقائق کو تو نہ جھٹلایا گیا، البتہ یہ صفائی دی گئی کہ بیشتر کمپنیاں یا تو غیر فعال ہیں یا پھر انہوں نے بہت کم کاروبار کیا ہے اور وہ نقصان میں جا رہی ہیں۔ اس وضاحتی پریس ریلیز کے بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں بدستور کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ کے والد ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ نے کوئی بینک بیلنس یا دولت نہیں چھوڑی تو پھر ان کی فیملی کے پاس ملینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ اور 2002 سے شروع ہونے والے کاروبار نے اس قدر ترقی کیسے کی کہ ان کا خاندان 99 کمپنیوں اور 130 فرنچائزز کا مالک بن گیا اور امریکہ میں 2 شاپنگ مال سمیت 13 پراپرٹیز خرید لیں۔ یہ ہے وہ $1 بلین کوشچن جس کا جواب آنا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آؤٹ لائن نیوز کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔